अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूँ अरीज फातिमा। कतर के जो वज़ीर तिजारत और सनत हैं, उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से। बड़ी अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन कुछ बुरी खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी हैं। और वो इस तरह से हैं कि कल हमने देखा अडियाला जेल के बाहर एक मरतबा फिर से वही धरना, वही रोना, वही पीटना, वही सारा स्क्रिप्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा? जो हुकूमती बेंचेस को रिप्रेजेंट करते हैं तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने ये कहा है कि जनाब अगर आप चाहते हैं तो फिर इमरान खान को अडियाला जेल से ले जाएं बनी गाला, और फिर जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जैसे चाहें मुलाकात करें, हमें कोई मसला नहीं होगा। ये डील कंसीडर होती है या कुछ और है? इन तमाम तर बीट्स पर तफसील से बात करने के लिए स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिशियन खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो मुलाकात हुई है कतर के वज़ीर तिजारत और सनत से, उसके बाद खबर ये आई है कि कतर जो है वो पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करने जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इस खुश आइंद खबर को? देखें, कतर के लिए सरमायाकारी करना इशू नहीं है। पैसा हो तो खर्चा होता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कतर के लिए 3 अरब चाहे करे या कतर करे 30 अरब तक, तो कतर के लिए इशू नहीं है। अब ये 3 अरब समझ आता है कि ये आगाज है। उन्होंने आपके साथ वो काफी कतर का और पाकिस्तान के दरमियान काफी अरसा से ये मामलात बनने की कोशिश में थे, लेकिन मुमालिक के दरमियान बहुत सारी और वजूहात होती हैं जिसकी बुनियाद पर कई चीजें नहीं हो पा रही होती। तो नजर ये आ रहा है कि वो वजूहात जिनकी वजह से कतर और पाकिस्तान के दरमियान सरमायाकारी नहीं हो पा रही थी, एक तो वो दूर हो गई हैं, दूसरा इसमें सऊदिया का बड़ा रोल नजर आता है। अब कतर और सऊदिया तो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी में भी आ रहा है, या सऊदिया के पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं वो तो हैं, शुरू से हैं और आगे भी रहेंगे, अल्लाह ताला खैर फरमाए। अब कतर की एंट्री बहुत अच्छी एंट्री है, और ये 3 अरब नहीं होगी, ये 3 अरब से शुरू होगा। और अब हम किस तरीके से इसको लेके आगे चलते हैं, कतर की इन्वेस्टमेंट से ये अच्छा साइन है, बहुत बड़ी कामयाबी है वज़ीर आज़म का जो ये विजिट है, ये इस सरमायाकारी के साथ। क्योंकि जहन में रखिए कि पैसे लेके आना, MOU साइन करना, वो और चीजें हैं, ये सॉलिड मनी है इन लोगों की। जब ये डिक्लेयर हो गया, जब सऊदिया कहता है मैं इतने दे रहा हूं, तो ये सॉलिड मनी है और वो आ जाती है। तो $3 अरब की सरमायाकारी आपको मुबारक हो। इसका मतलब ये हुआ कि कतर आपके साथ चल पड़ा है। तो 3 अरब तो स्टार्ट है, आगे बहुत कुछ होगा। इसका मतलब ये भी है कि अपॉर्चुनिटीज की बहुत सारी विंडोज आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए खुलेंगी। अच्छा, ये तो हो गई अच्छी खबर। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वो तो उनका नारा था अच्छे दिन आएंगे, हमारा अब लगता यूं है कि शायद बुरे ही दिन शुरू हो गए हैं। नाकाम लौटे हैं। कल नई जो कमांड आई है CM KP सोहेल खान आफरीदी साहब, धरना भी उन्होंने दिया अडियाला रोड के ऊपर, और उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि जब तक मेरी मुलाकात नहीं होती काबीना भी नहीं बनेगी, और मैं किसी अहम शख्स से मुलाकात भी नहीं करूंगा या किसी मीटिंग का हिस्सा भी नहीं बनूंगा जब तक इमरान खान से मेरी मुलाकात नहीं हो जाती है। ये किस तरह की स्टेटमेंट्स हैं? रूठे हो हम तुमको कैसे मनाएं? अच्छा, इनका जो रूठना है ना, वो सारों के बारे में है। नाउ जो एवरीवन इज एंजॉयिंग दिस। वो एक होता है ना कि एक chaos का एक ऐसा टाइम आता है कि आप एक इशू क्रिएट कर रहे हैं, आप दूसरा कर रहे हैं, तो उस chaos के जारी रहने में chaos क्रिएट करने वाले की बहुत सारी चीजें सीरियस लग रही होती हैं। लेकिन ये वाला जो एपिसोड है, इसको आम पब्लिक ने अब इंजॉय करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बिल्कुल बचगाना बातों के ऊपर आ गए। ठीक है, बाहर जाके बैठ के आम पब्लिक ने इसको इंजॉय करना शुरू कर दिए या हुकूमती बेंचेस ने भी अब इसको इंजॉय ही करना शुरू कर दिया? देखिए, हुकूमत ने इनको मुकम्मल चांस दिया कि वो इनके साथ आके बैठें, सीरियस संजीदगी की तरफ जाएं, लेकिन इवन मौलाना फजल रहमान खान ने इनको बहुत ज्यादा कुशन दिया, लेकिन इनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। वो जो हमारा पहले दिन का स्टैंस है या जो हमारा टेक है कि देखें, आप कुछ भी कर लें, आप इन पर एतबार नहीं कर सकते। तो अब वो एतबार वाला, गवर्नमेंट को तो मालूम है इनकी कैपेसिटी क्या है, अब आम पब्लिक भी इसको एंजॉय कर रही है इनकी कैफियत। तो क्या सोहेल खान आफरीदी का ये रूठना किसी लॉन्ग मार्च या किसी धरने में कन्वर्ट हो सकता है? क्योंकि इस्लामाबाद की तरफ आने का इरादा भी रखते हैं, और वो तो खुद को धरनों और तहरीकों का जो है वो शायद मास्टरमाइंड भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको लाया ही इसी मकसद के लिए गया। अब उस मकसद का हसूल आसान नहीं है, क्योंकि अब इस वक्त
جیسے نے کہا کہ لوگ اب انجوائے کرنا شروع ہو گئے. آپ جب کسی بھی مارچ کی کال دیں گے تو جو پریویس آپ کے حملے ہیں یا یلغارے ہیں ان کو ذہن میں رکھیے. جو اس پارٹی کا ورکر ہے یا جس کے بچوں کو انہوں نے اکسا کر لانا تھا, یا آپ نئی ایک ٹرم چل رہی ہے 35 سال سے نیچے والے, تو 35 سال سے نیچے والوں کے گھر نہیں ہیں, 35 سال سے نیچے والوں کے بچے نہیں ہیں, 35 سال کے نیچے والوں کے ماں باپ نہیں ہیں. تو ایندھن ان کی جو کیوس کے جو ایجنٹس ہیں, یہ ان کا ایندھن بننے کو اس وقت قوم تیار نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ایشو ہے ان کے لیے, چیلنج بھی ہے ان کے لیے اور ایشو بھی ہے ان کے لیے. اچھا, فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معجزہ ہی ہوگا اگر پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں میں رہتی ہے. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں سے بھی آؤٹ ہو جائے گی؟ دے کین ڈو اینی تھنگ. یہ جسے ہے نا, وہ ہم تو اس پہ کہتے رہے آپ کو کہ وہ جو اندر ہے وہ کہتے ہیں اگر میں ہوں تو سب کچھ ہے, میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کو یہ کیسے ہضم ہوتا ہے کہ 90 MNA, تنخواہیں, کارڈز, نیشنل اسمبلی کا فلور, باہر کے ٹرپس, بچوں کے بھی جو ہے یہ جو پاسپورٹ ہیں وہ بھی, باہر داخلے, کیونکہ آپ کے پاس جب سیٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ بہت ساری مراعات ہوتی ہیں. بالکل ایسے ان مراعات کو جب اس نے تو انجوائے کر رہے ہیں لوگوں نے, تو کیسے ہضم کر پائے گا اندر جو بیٹھا ہوا ہے؟ وہ تو آخری سٹیج میں جا کے, مجھے اس بات میں کوئی ہے نہیں کہ وہ اچانک ان ساروں کو کہہ کے ریزائن دو, اور یہ دے بھی دیں گے آپ, اور ان کی ضرورت ہی نہیں ہے نہ دیں. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ یہ نہ دیں, کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اس کے سامنے حیثیت والا ثابت ہی نہیں کیا. یہ تو اس کے ہاتھ میں ٹیشو پیپر ہیں, جس کو مرضی پھینک دیتا ہے ادھر, جس کو مرضی اٹھا لیتا ہے ادھر, تو یہ دیں گے کیسے نہیں اگر وہ کہے گا. اچھا, سہیل خان آفریدی کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پریشر بھی ہے؟ بہت سارے انٹرنل یا ایکسٹرنل پریشرز بھی ہیں. انٹرنل پریشر فرام ہوم؟ پارٹی, ود ان پارٹی یا باہر سے کوئی؟ جی, پارٹی سے بھی ہو سکتا ہے, شاید عمران خان کا بھی پریشر ہو کہ میری رہائی کے لیے تم نے وہ سب کچھ کرنا ہے جو علی امین گنڈا پور نے نہیں کیا. لیکن وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق کرے گا نا. آپ ایک آدمی ہے جو وزن اٹھا سکتا ہے 2 کلو, آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ تم نے 200 کلو اٹھانا ہے, تو بیچارہ کیسے اٹھائے گا؟ اس کی کیپیسٹی جتنی ہے وہ اتنا کام کرے گا نا. علی امین مسلز والا آدمی تھا, اس نے یلغاریں کر لی ہیں. اب علی امین کے ساتھ کی یلغار کون کرے گا, یہ سوال ہے. اچھا, شیر افضل مروت نے کل ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان ڈیل طے تقریباً ہو چکی تھی اور 3 نومبر کو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا, لیکن یہ جو 26 نومبر والا معاملہ ہے نا, اس نے سب کچھ بیڑا غرق کر دیا تھا. وزیر داخلہ نے تو اپنا جہاز بھی دیا تھا بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کو کہ جائیں اڈیالہ جیل میں عمران خان کو بتا کے آئیں. کچھ اس طرح کا معاملہ ہے؟ I don't think so کہ کوئی بھی ڈیل ہوئی ہے. اب ہوتا ہی ہے کہ کئی لوگ اپنے تئیں کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم بات کر رہے ہیں. اب میرے پاس اگر کوئی میرے پاس آ کے بیٹھ جائے اور بات کرنا شروع کر دے, تو کیا میں اس کو یہ سمجھوں گا کہ یا کوئی باہر بات نکال دے گا کہ ڈیل ہو رہی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایسی ڈیل ہوئی, نہ کوئی ایسی پیشکش ہوئی کہ ہم آپ کو یہ جو, کیونکہ اگلی کہانی آتی ہے جی, اس کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ ڈیل کر رہے ہیں اور باہر چلے جائیں, آپ تو باہر چلے جائیں تو یہ ہو جائے وہ ہے. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی بھی سنجیدہ چیز ہوئی ہے, اور اپنے طرف سے کو حرکتیں یہ کرتے رہے ہوں تو وہ اس کا کچھ نہیں. اچھا, یہ 3 نومبر 2024 کی بات کر رہے ہیں نا شیر افضل مروت, اب ہم 2025 میں, ابھی کیا اس طرح کا کوئی آپ کو لگتا ہے معاملہ؟ میرا یہ ہے کہ ان پچھلے 3 سالوں میں دیکھیں, وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جب بھی بیٹھے تو وہ اداروں کے ساتھ بیٹھے. اس کے جتنے بھی امپورٹنٹ سپوکس پرسن ہیں جو حیثیت رکھتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں بھائی ہم نے ان پالیٹیشنز کے ساتھ کیا بیٹھنا ہے, ہم نے بیٹھنا ہے تو وہاں بیٹھنا ہے. وہ موک کرتے ہیں اس چیز کو. تو بیٹھنا انہوں نے پالیٹیشنز کے ساتھ ہی ہے, بیٹھنا انہوں نے اس حاضر جو حکومت وقت ہے اس کے ساتھ ہی ہے. میرا نہیں لیکن بیٹھیں گے نہیں نا, بیٹھیں گے آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں بیٹھیں گے. اب تو ضرورت بھی نہیں ہے. اب تو جیسے کہا نا کہ اب تو انجوائمنٹ کرنے کے دن آ گئے حکومت وقت کے بھی, وہ بھی بیٹھ کے, کیونکہ تھوڑا پریشر ہے, تھوڑا بلیک میلنگ ہے. آپ کے ملک کے اندر پورے ڈیلیگیشنز آئے ہوئے ہیں, دوسرے ممالک کے پریزیڈنٹس آئے ہوئے ہیں, ادھر یلغاریں ہو رہی ہیں, کہیں پر کیا ہو رہا ہے, تو حکومت وقت پہ پریشر تو ہوتا ہے نا. آپ یہ دیکھیں نا کہ صرف ڈی چوک والا جو ایشو ہے, خون سے بنی ہوئی اے آئی کے ساتھ تصویریں چلا دیں, اوورسیز میں لوگ بیٹھے ہوئے آج بھی یقین کرتے ہیں کہ جی 1,500 بندہ غائب ہے تو یہ وہ ہے, تو وہ بڑا پریشر ہوتا ہے حکومت وقت پہ. وہ پریشر کا ٹائم گیا گزر. اب حکومت وقت کرے گی انجوائے, اور حضرت کا یہ جو نیا کھلاڑی ہے جس کی کیپیسٹی ہے 20 کلو اٹھانا, تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اٹھائے گا 2000 کلو. لیٹس سی. اچھا, ملاقات ہو جائے گی آپ کو لگتا ہے آئندہ آنے والے دنوں ہو جائے گی؟ اگر یہ ملاقاتوں کو یہ خود ایشو بناتے ہیں,
یہ ہر چیز کو پولیٹیکل نیگیٹو پبلسائز کرتے ہیں, پولیٹیکل نیگیٹو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تین وہ جو گاڑیوں والا معاملہ ہے, بھائی تین گاڑیاں تمہیں مل گئی, تم چپ کر کے لے لو. اگر تمہیں گاڑیاں ٹھیک نہیں لگی, تم ان کی ایک پوری میکینیکل ٹرانسپورٹ آفیسر کو بلاؤ, ان کی پوری رپورٹ بنواؤ اور کہو کہ جی یہ گاڑیاں فٹ ہی نہیں ہیں. تو تم یعنی آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیز کا ایشو بناتے ہیں. یہ جو ملاقات والا ڈرامہ ہے, یہ ان کا ڈرامہ ہے, اور انہی ڈراموں کے کرنے کی وجہ سے, نیگیٹو پبلسائز کرنے کی وجہ سے یہ اپنے لیے چیزیں مزید مشکل بنائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, طارق فضل چودھری صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں عمران خان صاحب کو, تو پھر آپ کا جب دل چاہے جیسے دل چاہے پھر آپ ملاقات کرتے رہیں. یہ کیسا آپشن ہے جو حکومتی بینچز کی طرف سے طارق فضل چودھری نے دیا ہے؟ یہ کل انہوں نے کہا ہے. کہاں پہ؟ طارق فضل چودھری صاحب نے کہا ہے. طارق فضل چودھری ایک سنجیدہ اور مقام پر ایک سنجیدہ وزیر ہے. اس کی باتیں جو ہیں وہ وزنی باتیں ہوتی ہیں. اب پرسنل کیپیسٹی میں کہا ہے, اٹس اے کوسچن, یعنی اس کو اور پروب کرنا پڑے گا, کیونکہ طارق فضل چودھری کی بات کہی ہوئی بات کو میٹر کرتی ہے. تو اس کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس کئی دفعہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا کسی شادی پہ بیٹھ کٹھے ہوئے, کئی کٹھے ہوئے, تو پرسنل کیپیسٹی میں بھی بندہ کہتا ہے یار ایسے کر لو. وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک آفیشیل موقف دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسا کہ طارق فضل چودھری کی بات میٹر کرتی ہے. اب لیٹس سی کہ کہاں پر کس کانٹیکسٹ میں کیا بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو کیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس طرح کی ٹویسٹ آتا بھی ہے تو کیا وہ انٹرسٹنگ ٹویسٹ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ آف کورس کیوں نہیں ہوگا. اچھا, لیکن وہ پہلے تو سہیل وڑائی صاحب کے مطابق انہوں نے کہا پہلے بھی یہ کہا گیا تھا, لیکن عمران خان نے کہا تھا بھاگ جاؤ یہاں سے. جی 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 ساری چیزوں کو وہ کہتا ہے بھاگ جاؤ. اچھا, یہ وہ بچہ ہے جو ہر چیز مانگتا ہے, اور جب اوپر سے کوئی آ جائے تو کہتا ہے میں نہیں مانگ رہا تھا, یہ میری طرف گھسیٹ کے پھینک رہے تھے. تو یہ چھوٹا سارا بچہ ہے معصوم, 74 سال کا, خیر ہے چلتا رہے. ٹھیک ہے, بچہ ہے لیکن 74 سال کا. یہ 74 سال. اوکے جی, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.